بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ انہیں زیادہ تر ان کی کنیت ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت سید کائنات آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کے کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برکہ تھی۔ آپ کی سب سے زیادہ زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت برکہ کو ہی حاصل ہوئی۔ برکہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی جناب عبداللہ کی واحد کنیز تھیں، جن کا وطن حبشہ تھا۔ وہ خالص سیاہ فام تھیں۔ آپ کو بچپن سے ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچ گئیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سیدنا آمنہ 19 برس کی تھیں، لیکن برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ سیدنا عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون و مددگار تھیں۔ سیدنا عبداللہ تجارت سے واپس آتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے ننھیال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ آقا کریم 6 سال کی عمر میں پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں صرف برکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور آپ کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ تصور کیجئے، عرب کے چٹیل پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان سے اس بچے کا کیسا گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس کے بعد آپ کے کفیل، انتہائی شفیق دادا جناب عبد المطلب بھی آپ سے جدا ہو گئے۔ آپ جناب ابو طالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا کے ساتھ چلی آئیں۔ اس گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور برکہ۔ مصطفیٰ کو دونوں ماؤں نے اور دونوں ماؤں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو برکہ اس وقت بہت خوش تھیں، جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی پر ہوتی ہے۔ آپ نے جناب خدیجہ کو برکہ سے ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا: اے خدیجہ، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ آپ یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ آپ کی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے وقت برکہ کی اپنی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھی۔ آپ کے پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن آپ چاہتے تھے کہ برکہ کا گھر بھی بس جائے۔ پہلے تو وہ آپ کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہ تھی، لیکن آپ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے آخر منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلہ خزرج کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کر دی گئی۔ یہ رشتہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھیں۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے، یوں آپ ایمن ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اصحاب رسول اور مجاہدین اسلام میں سے تھیں۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے۔ ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت برکہ کی عمر کوئی 55-56 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن آپ نے فرمایا: کون جنت کی عورت ایمن سے نکاح کرے گا؟ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کے زید بن محمد کہلاتے تھے، آگے بڑھے اور جو عمر میں ایمن قریب 33 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدہ ایمن کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت زیادہ ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچے گئے۔ دونوں آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں آقا کو بہت زیادہ پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن عاشق رسول تھے۔ ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ نے زید بن حارث اور ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔
اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار کرتے تھے۔ رسول خدا اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے، پیار کرتے۔ لوگوں نے آپ سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی وجہ یہ تھی کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی آپ کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اسامہ بن زید بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتی تھیں اور ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی۔ ان کی عربی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اونٹنی کے بچے کا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر بقیع میں ایسے رخ پر ہے کہ سرکار کی قبر کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہیں۔